بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام علامات المومن خمس صلاۃ الحدہ و خمسین وزیارت الاربعین الی آخر۔ آج آپ کی خدمت میں اربعین کی اہمیت، اہتمام اور اس کی کیا مناسبت ہے، کیونکہ جو اہتمام تاریخ اہل بیت میں اربعین کے سلسلے میں ائمہ معصومین کی طرف سے ہوئے، وہ کسی امام یا کسی معصوم کے لیے نہیں ہے۔ اس کا کیا سبب ہے کہ اربعین حسینی کے لیے اتنا اہتمام، اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اسے زندہ کرنے کے لیے، اسے قائم کرنے کے لیے، اسے پائیدار بنانے کے لیے، جبکہ اور بھی شہادتیں ہیں، تمام کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد بہت سی شہادتیں ہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ اربعین حسینی پہ اس سے زیادہ توجہ کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے اسے زندہ کرنے کی؟ تو یاد رکھیں، کربلا یعنی عاشوراء ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کے اس سے پہلے ایسا دردناک واقعہ، ایسی مصیبت والا واقعہ اس سے پہلے تاریخ اہل بیت میں دیکھنے کو نہیں ملتا، سننے کو نہیں ملتا، پڑھنے کو نہیں ملتا۔ اگرچہ عاشوراء سے پہلے، کربلا سے پہلے مصیبتیں بھی تاریخ اہل بیت میں ہیں، شہادتیں بھی تاریخ اہل بیت میں ہیں۔ مولا کائنات کی شہادت، بی بی فاطمہ کی شہادت، امام حسن کی شہادت، مولا کائنات مظلوم اول کی صورت میں درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ کربلا کے بعد، عاشور کے بعد بہت سی تاریخ اہل بیت میں بہت سی مصیبتیں، بہت سی شہادتیں ہیں، لیکن جو مصیبت، جو درد، جو کیفیت شہادت، جو اذیت واقع کربلا میں ہے، عاشور میں ہے، نہ اس سے پہلے کسی شہادت میں ہے، نہ اس کے بعد کی کسی شہادت میں ہے۔ عالم یہ ہے اس درد و مصیبت کا کہ اپنے، پرائے، دوست، دشمن، ہر ایک کی آنکھیں جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یا اس زمانے میں جن لوگوں نے دیکھا یا جن لوگوں کے سامنے بیان ہوئے، تو اپنے پرائے، دوست، دشمن ہر ایک رونے لگا۔ لہذا بہت سارے واقعات ہیں، میں سارے واقعات میں سے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہلال ابن نافع دو لوگوں کو مقابل، یعنی ابن سعد کے لشکر کی طرف سے دو لوگوں کو رپورٹ بنانے کے لیے، مقتل کی رپورٹ بنانے کے لیے معین کیا جاتا ہے۔ ایک حمید ابن مسلم، دوسرے ہلال ابن نافع۔ مقتل میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس کی شہادت کس طرح ہوئی، کون کب آیا، کب گیا، معین کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہلال ابن نافع لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کی درندگی، خباثت، غضب، ان کے ظلم و مظالم اہل بیت پہ اتنے عجیب تھے کہ میں نے قسم کھائی، واللہ لا اجامعکم علی امر ابدا، آج کے بعد میں کسی دشمن حسین سے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں رکھوں گا، یہ بہت خبیث ہیں، بہت ذلیل لوگ ہیں۔ تو کتنا دردناک آپ محسوس کریں۔ چونکہ دامن وقت نہیں ہے، ویلا میں آپ کو دونوں کمپیریزن اور مقابلہ تقابل کر کے پیش کرتا کہ دونوں دوسری شہادت، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد آنے والی مصیبتیں اور شہادت میں اور کربلا کی مصیبت میں کیا فرق ہے۔ بہرحال اتنا ہے کہ اپنے پرائے، دوست، دشمن سب رو رہے تھے، سب افسوس ظاہر کر رہے تھے۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد سیاسی لوگوں نے اسی کربلا کو محور بنایا، مدعا بنایا، بنی امیہ کو کرسی سے ہٹانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے، خود کو کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے راستہ فراہم کرنے کے لیے۔ اسی اہل بیت کی مظلومی جو کربلا میں ظاہر ہوئی، عاشور کے دن ظاہر ہوئی،
اسی مظلومی کو مدعا بنایا اور رضا من آل محمد، بنی امیہ کو ہٹانے کے لیے بنی عباس نے اور رضا من آل محمد، یعنی جو مصیبت، جو مظلومی کربلا میں اہل بیت کی ظاہر ہوئی ہے، ایسی مظلومی، ایسی مصیبت تاریخ اہل بیت میں نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئی نہ اس کے بعد ظاہر ہوئی۔ لہٰذا جہاں ایک طرف کربلا اہل بیت کی مظلومیت کو ظاہر کرتی ہے، وہیں بنی امیہ دشمنان اہل بیت، قاتلان اہل بیت کے مظالم اہل بیت کو بیان کرتی ہے۔ لہذا دشمنوں کی ساری کوششیں رہیں، سازشیں رہیں، کاوشیں رہیں کہ کربلا، اس کے مصائب، اس کی مصیبتیں، جو مظالم ہوئے، اس کو چھپا دیا جائے، دبا دیا جائے، مٹا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے، اسی عاشور کے ذریعے سے، کربلا کے ذریعے سے اہل بیت کی مظلومی دنیا کے سامنے آتی ہے، اور بنی امیہ کا ظلم، دشمنان اہل بیت کا ظلم، قاتلان اہل بیت کا ظلم اہل بیت کے شان میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی ساری کوشش تھی کہ اس کو دبایا جائے۔ لہٰذا دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ اہل بیت کی یہ مظلومی، کربلا کی یہ مظلومی، جو تاریخ میں اول و آخر میں جس کی مثال نہیں سے اتنا زندہ کیا جائے، لہٰذا ادھر زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اسے ادھر آثار کربلا کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ لہٰذا چاروں طرف سے ہر طرح کی پابندی تھی، مجلس نہیں ہو سکتی، بیانات نہیں ہو سکتے، ذکر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک روش ائمہ طاہرین نے نکالی زیارت کے ذریعے سے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عاشور کے لیے بھی خاص زیارت ہے، زیارت عاشور، اور اربعین کے لیے بھی خاص زیارت ہے، زیارت الاربعین۔ دیگر کسی ائمہ کے لیے اربعین کا اہتمام نہیں ہے، اربعین کی زیارت نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اس واقعے کے روز کے لیے بھی مخصوص زیارت ہے، اور اس کی 40 کے دن کے، یعنی 40 دن سے گزر جانے کے بعد بھی یہ زیارت تھی۔ یہ سارا اہتمام یہ ہو رہا تاکہ کربلا، واقعہ کربلا، اہل بیت کی مظلومی زندہ رہے اور دنیا کے سامنے آئے، کیونکہ کربلا اور یہی مظلومی حق و باطل کے لیے میزان ہے، اپنے پرائے کی میزان ہے، کون کدھر ہے اس کی میزان ہے، حتیٰ ظہور حضرت کے لیے ایک مقدمہ بھی ہے اور تیاری بھی ہے کہ تیاری یہیں سے ہونی ہے۔ تو یہ اہتمام تھا۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی یہ زیارت اربعین کا پڑھنا، یعنی مومن کی بعض مقامات پہ، بعض نسخے میں شیعوں کی 5 علامت ہیں، ان 5 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن بروز اربعین اگر ممکن ہوتا ہے تو قبر امام حسین پہ جا کر، اگر ممکن نہیں ہے تو جہاں ہے وہاں رہ کر قبلہ رخ کربلا رخ کر کے زیارت اربعین پڑھے، کیونکہ علامت مومن ہے، علامت شیعہ بھی ہے۔ تو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، لہذا چنانچہ مومنین بروز اربعین جس کو ممکن ہو پاتا ہے وہ کربلا مشرف ہوتے، جو نہیں جا پاتے وہ جس مقام پہ رہتے وہاں سے زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اہتمام، اس کی اہمیت۔ اب مناسبت کیا ہے کربلا کی، یہ اربعین کی مناسبت کیا ہے؟ تو اربعین کی بہت سی مناسبت ہے، میں 3 مناسبت کو ذکر کر کے آپ کی زحمت کو ختم کر دوں۔ پہلی مناسبت ہے کہ پہلا زائر، یعنی امام حسین، قبر امام حسین کا پہلا زائر جناب عبداللہ انصاری قبر امام حسین پر آئے ہیں اسی اربعین کے دن، یعنی چہلم والے دن، شہادت کے 40ویں دن، یعنی اربعین کے دن جناب عبداللہ ابن انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین پہ ظاہر اول امام حسین بن کر آئے ہیں۔ یہ پہلی مناسبت ہے، سارا واقعہ ہے لیکن بس مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف یہ بیان کرنا کہ مناسبت کیا ہے۔ پہلی مناسبت یہ، پہلا زائر قبر امام حسین پر اسی دن کو آیا۔ دوسری مناسبت، اہل حرم قید شام سے رہا ہو کے قبر امام حسین پر اسی اربعین والے دن پہنچے ہیں، یعنی شہادت کے 40ویں دن، جسے ہم چہلم بھی کہتے ہیں، جسے عربی میں اربعین کہا جاتا ہے۔ اس دن اہل حرم قید شام سے رہا ہو کر قبر امام حسین پر آئے ہیں۔ اور تیسری مناسبت جس کو آثار الباقیہ، صاحب آثار الباقیہ ابو ریحان بیرونی لکھتے ہیں اپنی کتاب 321 نمبر صفحے پر، یہ تیسری مناسبت لکھتے ہیں، فی الاربعین
اربعین کے دن یعنی یہ 40ویں دن اربعین حسینی کے دن رد راس الحسین الی جثتہ سر امام حسین علیہ السلام جس میں امام حسین کے ساتھ ملحق ہوا اور جس میں امام حسین کے ساتھ دفن کیا گیا حتی دفنا راس الحسین مع جثتہ یعنی اربعین کی مناسبت میں سے یہ 3 مناسبت ہیں. پہلی مناسبت جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین کے پہلے زائر بن کے قبر امام حسین علیہ السلام پر آئے. دوسری مناسبت اہل حرم کا قافلہ یعنی امام حسین کہ اہل حرم قید شام سے رہا ہو کے اربعین والے دن قبر امام حسین پر آئے ہیں. اور تیسری مناسبت یہ سر امام حسین علیہ السلام فی الاربعین اسی اربعین کے دن آیا ہے اور جس میں امام حسین کے ساتھ دفن ہوا ہے. تو بس مجھے کہنے دیجئے میں بات تمام کر رہا ہوں کہ کربلا میں عصر عاشور کے وقت 2 لوگ امام حسین سے جدا ہوئے تھے. ایک سر امام حسین تن امام حسین سے جدا ہوا, ایک حرم امام حسین سے جدا ہوئے. یہ عصر عاشور کے بعد جدا ہوئے 2 روز اربعین جمع ہوئے. سر امام حسین تن امام حسین سے اربعین کے دن ملا اور اہل حرم امام حسین اربعین کے دن امام حسین علیہ السلام سے ملے. تو بس ہماری گزارش یہ ہے اور ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں پروردگار اس مشن حسینی کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق دے اور اربعین کو اربعین بنانے کی ہمیں اور تمام مومنین کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.